اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے آزمائش اور مشکل سے محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا خوب کہا تھا، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ آپ یقین سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آج 21 رمضان مبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کے والد محترم ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، یعنی کہ آپ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ ابو تراب کنیت آپ کو بڑی پسند تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب بھی کوئی ان کو اس کنیت سے مخاطب کرتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور ابو تراب کی وجہ تسمیہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر حضرت علی المرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور جا کر مسجد نبوی میں ایک گرد آلود جگہ پر لیٹ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا تشریف لے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ کو ابو تراب کے نام سے مخاطب کیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کو یہ نام بعد میں اتنا پسند آیا کہ اس نام سے پکارا جانا بڑا پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 24 سال قبل 13 رجب 15 ستمبر سن 601 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، اور بڑا مبارک دن تھا۔ آپ کی اگر خصوصیات کا تذکرہ کیا جائے تو شروع ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت میں ہی پرورش پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کی پرورش کی، اور لہٰذا جو اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے خاندان کو دعوت دی اور ان کو اسلام کی طرف بلایا، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ آپ نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی کے علاوہ کسی نے آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اور اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھوں میں عشوب ہے، لیکن میں آپ کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ اور حضرت علی کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ حضرت علی نے نبوت سے قبل بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے بڑا اعزاز کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ کو مشرکین مکہ کے نوجوانوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، تو اس وقت بھی خطرے کے اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹایا اور لوگوں کی امانتوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور ایک روشن دان تھا آپ کے دولت قدہ میں کمرے میں۔ آپ نے کہا کہ اس کی طرف کمر پشت کر کے سو جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کون سو رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت علی کو بخوبی اندازہ تھا کہ باہر خطرہ شدید تر ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ آپ کے بستر پر دراز ہو گئے، خطرے کو مول لیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ عشق رسول۔ اور پھر آپ 3 دن پیدل چلتے ہو مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر یہ ہے کہ
غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا قائم مقام مدینہ منورہ میں مقرر فرمایا۔ خیبر کے موقع پر، یعنی کہ جب فتح خیبر ہوئی اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کو عطا کیا تھا۔ اگر فضائل کی بات کی جائے تو تبوک کی بات میں نے ابھی کی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں چھوڑنا چاہا تو حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی میرے لیے وہی حیثیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام کی تھی، کہ جس طرح کوئی طور پر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ گئے تھے، ہاں لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی حضرت علی المرتضیٰ کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے موقع پر ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھام کے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ اور یہود سے جب مباہلہ ہوا تو مباہلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اس لیے نفس رسول کا خطاب ملا تھا۔ اور غزوہ تبوک کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ نے تمام غزوات میں شرکت کی اور بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کی منسوب ایک صحیفہ ہے جس کو صحیفہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ کے تلوار کی نیام میں ہوا کرتا تھا، اور اس میں زکوٰۃ، صدقات اور قصاص کے حوالے سے مسائل درج تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 35 ہجری کے بعد چوتھے خلیفہ راشد بنے، اور 35 ہجری سے 40 ہجری تک آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اس نے 19 رمضان 40 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں آپ شدید زخمی ہو گئے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج کے دن یعنی کہ 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہستی ہیں جنہوں نے خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ اپنی پشت پر اٹھا لیا تھا، جس کے بارے میں بعد میں کہا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو اس کو اٹھا نہیں سکے تھے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ واقعتاً شیر خدا تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، اس میں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہیں۔ بیماری باہر سے خود نہیں آئے گی، آپ خود اس کو اپنے ساتھ باہر سے لے کر آئیں گے۔ خود بھی گھر رہیں، اپنے بچوں کو بھی گھر میں رکھیں، اگر انتہائی ضروری جانا ہو تو اکیلے ہی جائیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں۔